نور خان، میرا ہاتھ چھوڑو، زرتاج چلائی۔ نہیں چھوڑوں گا، میرا تم پر دل آ گیا ہے، میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی زرتاج نے نور خان کو زور سے دھکا دیا اور دروازے کو کنڈی لگا دی۔ وہ یہی سمجھی کہ نور خان نے نشہ کیا ہوا ہے، اس لیے وہ ہوش میں نہیں ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی نیت خراب ہو چکی ہے۔ شیر علی خان میرا چچا زاد بھائی تھا، اس کو حج پر جانے کا بہت شوق تھا۔ اللہ نے اس کے لیے اسباب پیدا کیے اور وہ دن آ گیا جب اس کو اس سفر کے لیے روانہ ہونا تھا۔ جانے سے قبل خالہ کے گھر گیا اور نور خان سے استدعا کی کہ میرے پیچھے میرے بوڑھے باپ کا خیال رکھنا اور میری بیوی زرتاج کو بازار سے سودا پھل لا دیا کرنا۔ یہاں علاقے میں ہمارے مخالفوں کے گھر بھی ہیں، اگر ممکن ہوا تو ہمارے باڑے میں ہی سو جایا کرنا۔ نور خان نے اس سے کہا، بے فکر ہو کر حج کے سفر پر جائیں، ہم پیچھے سب سنبھال لے گا۔ شیر علی خان اور نور خان کی بچپن سے دوستی تھی، اس لیے اس کو اپنے خالہ زاد پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ اس کے باپ اور بیوی کا اچھے سے خیال رکھے گا۔ ان دنوں تو بحری سفر میں بھی بہت دن لگ جایا کرتے تھے۔ خیر، شیر خان کے جانے کے بعد نور خان ان کے کنبے کا رکھوالا بن گیا۔ وہ دن میں 2 دفعہ ان کے گھر کے چکر لگاتا اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی تو فوراً سے ان کو لا کے دے دیتا۔ رات کو اپنے کام سے فارغ ہو کر ان کے باڑے میں جا کر سو جاتا، جہاں بھیڑ بکریاں رکھی جاتی تھیں۔ گھر کی دیوار میں ایک بڑی سی کھڑکی تھی جو باڑے میں کھلتی تھی۔ نور خان صبح ناشتہ کر کے شیر خان کے گھر چلا جاتا، جہاں وہ خالو سے گپ شپ لگاتا اور زرتاج ان کے لیے چائے یا قہوے کا اہتمام کرتی۔ وہ اس سے پوچھ لیتا، بھابھی آپ کو کوئی سودا صرف منگوانا ہے؟ کسی شے کی ضرورت ہے تو مجھے بتائیں۔ زرتاج اس کو چیزیں بتا دیتی اور وہ بازار سے لا کے بھجوا دیتا۔ مغرب کے بعد نور خان دوبارہ گھر پر آتا اور دروازے پر دستک دیتا۔ اس کا خالو در پر آتا، وہ کہتا، میں بس اطلاع کرنے آیا تھا کہ میں آ گیا ہوں، آپ دروازہ اندر سے بند کر لیجئے، میں باڑے میں سونے جا رہا ہوں۔ نور خان باڑے کے احاطے سے بھیڑیاں اکٹھی کرتا، ان کو حال نما کمرے میں بند کرتا، پھر قریب بنے حجرے میں جا کر سو جاتا تھا۔ صبح کی اذان کے بعد وہ بھیڑوں کو ان کا چارہ اور پانی وغیرہ ڈال کر اپنے کام پر چلا جاتا تھا۔ اسی طرح کئی ہفتے تک سب ٹھیک چلتا رہا۔ اب نور خان تو اسی گھر کا ایک فرد بن گیا تھا۔ شیر خان کے جانے کے بعد اس نے کسی طرح کی مشکل آنے نہ دی، لاکھ اس پر اعتبار سہی، مگر اس علاقے کی اپنی روایات تھی۔ گھر اور باڑے کے درمیان جو کھڑکی نصب تھی، شیر خان کے جانے کے بعد اس کے والد نے اس پر تالا لگا دیا تھا۔ جب رات کو نور خان آتا تو اس کے خالو اس کو اپنی بندوق دے کے کہتے، بیٹا ہوشیار ہو کر سونا، ہمارے دشمنوں کی بستی بھی نزدیک ہی ہے اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ شیر خان آج کل موجود نہیں ہے۔ بزرگ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، واقعی انسان کی نیت بدلتے دیر نہیں لگتی اور کسی کے دل پہ کچھ پتہ نہیں ہوتا، کب انتقام کی لپیٹ میں آ جائے۔ نور خان تو ہمارا دشمن نہ تھا، لیکن کب اس کے دل میں فتور جاگا اور وہ دشمن نہیں، آستین کا سام بن گیا۔ شیر خان جس دوست کو گھر کا محافظ بنا کے گیا تھا، وہی لٹیرا بن گیا، حالانکہ ایسے برتاؤ کا اس علاقے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ زرتاج تھی بھی بہت خوبصورت، اتنی کہ اگر اندھیرے میں ہو تو تاریکی میں بھی اس کے حسن سے اجالا ہو جاتا، لاکھ کوئی عورت حسین ہو، لیکن بھابھی کہنے والے اپنے خالہ زاد سے تو اس کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ نہ جانے کب نور کی فسادی نفس نے انگڑائی لی اور نیت میں بٹا پڑ گیا۔ وہ اب زرتاج کو دوسری نظروں سے دیکھنے لگا، اس کا دل زرتاج پر آ گیا تھا، وہ اس کے لیے بے چین رہنے لگ گیا تھا۔ اس کو خود کو قابو میں رکھنے کے لیے تھوڑا سا نشہ کرنا شروع کر دیا کہ نشے سے اس کو جلد نیند آ جاتی تھی۔ نور خان نے سوچا شیر علی کے آتے ہی وہ نشہ آور چیزوں کو لینا ترک کر دے گا، لیکن وہ تو اب رات کے علاوہ بھی دن میں بھی بے قرار رہتا تھا۔ رات کے وقت اس کے اور زرتاج کے درمیان ایک دیوار ہی تو تھی۔ اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ اگر وہ دیوار کے اس پار چلا جائے تو زرتاج کو اپنے دل کا حال بتا سکتا ہے۔ نشے نے بھی 2-4 دن بعد اپنا اثر دکھانا چھوڑ دیا، آنکھیں پھر نیند کو ترسنے لگیں، اور پھر ایک دن جب وہ زیادہ تڑپا تو چارپائی کو باڑے کی دیوار کے ساتھ لگایا اور گھر کی دیوار پھلانگ گیا۔ یہ کوئی رات 11 بجے کا وقت تھا۔ زرتاج کا سسر گہری نیند میں سو چکا تھا، البتہ زرتاج کتی نیند میں رہتی۔ کھٹکے پر اس کی آنکھ کھل گئی، وہ ڈر گئی اور سمجھی شیر علی کا کوئی دشمن دیوار پھلانگ کے آ گیا ہے۔ وہ دبے قدم اٹھی اور حجرے کی دری سے جھانک کر دیکھا، اس کو کھڑکی کے پاس سایہ نظر آیا۔ زرتاج نے خنجر اٹھایا اور کمرے کے اندر سے بولی، کون ہے؟ میں ہوں نور خان، ڈرو نہیں، دروازہ کھولو، میں بندوق لینے آیا ہوں، تو مجھے شیر خان کی بندوق دے دو اور کارتوس بھی۔ ٹھیک ہے، تم باہر ٹھہرو، میں دے دیتی ہوں۔ اس نے دیا جلایا اور حجرے میں مدھم سی روشنی ہو گئی۔ زرتاج نے شیر خان کی بندوق کھونٹی سے اتاری اور نور خان کو دروازے پر تھمانے لگی۔ تب بھی اندھیرے میں اس نے زرتاج کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہوش میں تو ہو نور خان، میں بھابھی ہوں تمہاری، ہاتھ چھوڑو میرا۔
نہیں چھوڑوں گا۔ اور یہ بول کے جیسے ہی وہ اس کے نزدیک ہوا، زرتاج کو اس کے منہ سے نشے کی بو آ گئی۔ اف نور خان، یہ نشہ کرنا تم نے کب سے شروع کیا؟ اچھا خیر یہ بندوق پکڑو اور جاؤ یہاں سے۔ میں کیسے جاؤں؟ یہ نہ ہو کہ دوبارہ دیوار پھیلانگوں تو کوئی دشمن دیکھ لے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم سیدھے راستے سے ہی چلے جاؤ، دیوار نہ پھلانگنا۔ زرتاج کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ نور خان ادھر کس نیت سے آیا ہے۔ اس نے دروازے کا تالا کھولا اور بولی کہ اب یہاں سے چلے جاؤ۔ زرتاج کو تو یہ گمان بھی نہ تھا کہ اس وقت نور خان وہاں کس نیت سے آیا ہے۔ زرتاج دروازہ کھولے کھڑی تھی، لیکن نور خان بھی وہاں ہی کھڑا رہا۔ نور بھائی تم جاتے کیوں نہیں؟ مگر وہ تو آپے سے باہر ہوا تھا، نشہ سر چڑھ چکا تھا۔ اس نے زرتاج کا دامن کھینچنا چاہا تو اس نے نور خان کا ہاتھ پکڑ کے اس کو دروازے سے باہر دھکا دیا اور جلدی سے کنڈی لگا دی۔ نور خان نے دروازے کے پاس اپنا منہ لا کے بولا، میری بات سن لو بس، پھر میں چلا جاؤں گا، ورنہ خالو کے اٹھنے تک میں یہاں دروازے پر ہی بیٹھا رہوں گا۔ پہلے تو زرتاج سمجھی تھی کہ یہ نشے میں ہے، اس لیے بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، لیکن جب اس نے نور خان کی نیت خراب دیکھی تو بولی کہ اگر تم یہاں سے نہ گئے تو میں شور مچا کے سب کو اکٹھا کر لوں گی، تم جس مرضی کو بلا لو، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ اس کی یہ بات سن کے زرتاج سمجھ گئی کہ اس کی واقعی مت ماری گئی ہے۔ نور خان نے کہا کہ بس ایک دفعہ میری بات سن لو، پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سن لیتی ہوں، لیکن ابھی تم واپس باڑے میں چلے جاؤ، میں وہاں کھڑکی پر آ کر تمہاری بات سنتی ہوں۔ زرتاج کھڑکی کے پاس آئی اور آ کر بولی کہ اب بولو کیا کہنا ہے، مگر یاد رکھنا کہ اگر تم نے دوبارہ کبھی دیوار پھیلان کے اس طرف آنے کی کوشش کی تو نتیجے کے ذمہ دار تم خود ہوگے، اور پھر تم جانتے ہو کہ تمہارا کیا حشر ہوگا۔ ٹھیک ہے، بس تو میری بات سن لو، میں دوبارہ کبھی یہ حرکت نہ کروں گا۔ دیکھو زرتاج، تم اتنی خوبصورت ہو کہ تم میرے دل و دماغ پر چھا گئی ہو۔ میں جب تک تمہیں دیکھ نہ لوں مجھے چین نہیں آتا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر تم میرا ساتھ دو تو میں شیر خان کو درمیان سے نکال سکتا ہوں، کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ زرتاج اس کی باتیں سن کے دنگ رہ گئی اور بولی کہ نشے کی وجہ سے تمہارا دماغ چل گیا ہے، کیا تم بھول گئے ہو کہ میں تمہارے خالہ زاد کی امانت ہوں؟ وہ مجھ کو تمہاری حفاظت میں دے کے گیا ہے۔ میرے ماں باپ ہوتے تو میں اسی وقت یہ گھر چھوڑ کے ان کے پاس چلی جاتی، اور جب تک واپس نہ آتی، جب تک شیر خان واپس نہ آ جاتا۔ اس خیال کو تم اپنے دل سے نکال دو کہ میں شیر خان کو کبھی چھوڑوں گی، اور اگر تم نے مجھے زیادہ تنگ کرنے کی کوشش بھی کی تو میں برادری میں جا کر تمہارا پول کھول دوں گی، اور پھر تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہو گے۔ اس نے جب زرتاج کو اس قدر برہم دیکھا تو بولا، تمہارے غصے نے تو میرا نشہ ہی اتار دیا ہے۔ اچھا بھول جاؤ میں نے جو بھی کہا، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ آج کی بات کا کسی سے ذکر نہ کرنا، خود کو رسوا نہ کرنا۔ میں آئندہ کے لیے توبہ کرتا ہوں، نہ تم سے کبھی کلام کروں گا اور نہ تم کو دیکھوں گا۔ تم نے ٹھیک کہا کہ شیر خان تم کو میری حفاظت میں دے کے گیا تھا، اور میں یہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ تم میری بھابھی ہو اور بھابھی ہی رہو گی۔ نور خان کی اس حرکت پر زرتاج نے چپ تو سادھ لی، لیکن اس کا صدمے سے بہت برا حال تھا۔ اس کو اب بالکل بھی نور خان پر اعتبار نہ تھا۔ اس نے 2-4 راتیں تو جاگ کر کاٹی، لیکن اس کو یہ خیال ستائے جا رہا تھا کہ یہ روز نشے کی حالت میں آ کر یہاں باڑے میں سو جاتا ہے۔ اس کا کیا پتہ پھر کسی ٹائم نشہ سر کو چڑھ جائے اور پھر یہ دیوار پھلانگ کے آ جائے، اور نہ جانے پھر کیا کر گزرے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب جب رات کو اس کے سسر سو جائیں گے تو وہ گھر سے نکل جائے گی۔ تھوڑی دوری پر ہی شیر علی کی پھپھو کا گھر تھا۔ وہ اس کے گھر چلی گئی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ در پر پھپھو آ گئی۔ خیر تو ہے نا بیٹی، تم اس وقت یہاں آئی ہو؟ جی پھپھو خیریت ہے، آپ اندر چلیں، میں اندر چل کے بتاتی ہوں۔ زرتاج بالکل بوکھلائی ہوئی تھی، وہ پھپھو پر اپنا راز کو ظاہر نہ کرنا چاہتی تھی۔ پھپھو نے لاکھ پوچھا مگر زرتاج کچھ نہ بتا پائی، بس اتنا ہی بولی کہ ابا جی دوا کھا کے گہری نیند سو جاتے ہیں، اور مجھے رات میں بہت ڈر لگتا ہے، 2-4 راتوں سے عجیب عجیب خواب بھی آتے ہیں، اس لیے آج تمہارے پاس سونے آ گئی ہوں۔ آپ نے برا تو نہیں منایا میں ایسے اچانک سے آ گئی؟ بس صبح فجر کی نماز پڑھ کے میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ نہیں بیٹا، میں کیوں برا مناؤں گی، میں خود تمہیں گھر واپس چھوڑ کے آؤں گی۔ یہاں تمہیں ایسے کسی نے دیکھ لیا تو خواہ خواہ کا تماشا بن جائے گا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد پھپھو خود زرتاج کو اس کے گھر کے دروازے تک چھوڑ کے آئیں۔
چونکہ رات کو زرتاج دروازہ کھلا ہی چھوڑ گئی تھی تو اس لیے اس نے آرام سے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ اس کے سسر نماز میں مشغول ہیں۔ وہ چھپ کر کے اندر آئی، دروازے کی کنڈی لگائی اور دبے پاؤں اپنے حجرے میں چلی گئی۔ نہ سسر کو اس کے آنے کا پتہ چلا اور نہ ہی جانے کا۔ اس نے بھی سوچا کہ جب ابا کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ میں رات کو یہاں نہیں تھی تو میں بھی پھر چپ ہی رہتی ہوں۔ خاموش ہو جانا، کسی کو کچھ نہ بتانا اور بعض دفعہ تو چپ رہ جانا بھی بڑے بڑے سانے کی وجہ بن جاتا ہے۔ لیکن اس نادان لڑکی نے اس بات کو نہ سمجھا، چپ رہ کر خود اپنی موت کو آواز دے بیٹھی۔ اگلے روز وہ رات کو اپنے گھر میں ہی سو گئی۔ خود سے ہی سوچتی رہی کہ روز روز پھپھو کی طرف جاتے ہوئے کسی نے دیکھ لیا تو لوگ غلط باتیں بنانے لگ جائیں گے، اور اب اس واقعے کو بھی اتنے دن گزر گئے ہیں، شاید نور خان کی عقل ٹھکانے لگ گئی ہے۔ یقیناً وہ اب اس بات پر پچھتا رہا ہوگا۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے اور زرتاج کو اب یقین ہو گیا کہ نور خان نشے میں بہک گیا تھا۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اس نے بھی اس غلطی کی معافی مانگ لی تھی۔ بس زرتاج ایسے ہی روز اپنے دل کو تسلیاں دیتی رہتی۔ ایک روز پھر نور خان نے زیادہ ہی نشہ کر لیا اور وہ اپنے خالو کے سونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ خالو دوا کھا کے سو گئے ہیں تو وہ دیوار پھلانگ گیا۔ ابھی رات کے 9 ہی بجے تھے اور زرتاج عشاء کی نماز ادا کر رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی نور خان کو اپنے کمرے کی جانب آتے دیکھا تو وہ جائے نماز سے اٹھ کے دروازے کی طرف بھاگی، لیکن اس بار وہ دروازہ بند کرنے میں ناکام رہی۔ نور خان، تم دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ کیا ہو گیا ہے زرتاج؟ یہاں بیٹھ کر مجھے سانس تو لینے دو، پھر چلا جاؤں گا۔ پھر وہ کرسی سے اٹھا اور زرتاج کے پاس آیا۔ آج میں یہاں سے اپنا مقصد پورا کر کے ہی جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں نشہ دیکھ کے زرتاج سمجھ گئی کہ اس کو روکنا مشکل ہے اور وہ زور سے چلائی۔ اس کی چیخ سن کے اس کے سسر کی آنکھ کھل گئی۔ اس سے پہلے کہ ابا جی باہر آتے، نور خان جلدی سے صحن میں چلا گیا۔ اس کے سسر بولے، نور خان تم؟ وہ بولا، خالو مجھے زرتاج کی چیخنے کی آواز آئی تو میں دیوار پھلانگ کے آیا ہوں کہ کہیں کوئی دشمن تو نہیں گھس آیا گھر میں۔ زرتاج کے سسر اور نور خان دونوں زرتاج کے کمرے کی طرف گئے اور پوچھا کہ کیا ہوا، کیا تم ڈر گئی ہو بیٹی؟ نور خان اس کے سسر کی پشت پر کھڑا اس کو اشاروں سے یہ بات سمجھا رہا تھا کہ اگر تم نے منہ کھولا تو وہ اس کے سسر کی جان لے لے گا۔ زرتاج نے سب حقیقت بتاتے بتاتے پھر اپنے ہونٹ سی لیے اور بولی، جی ابا جی میں ڈر گئی تھی، مجھے اس کمرے میں اکیلے بہت ڈر لگتا ہے۔ تو بیٹی یہ تم مجھے پہلے بتا دیتی، میں تمہیں اپنی بہن کے گھر بھیج دیتا۔ اب تم ایسا کرو کہ روز رات کو ادھر سونے چلی جایا کرو اور صبح میں واپس آ جایا کرو۔ یہی تو زرتاج چاہتی تھی۔ اپنے سسر کے منہ سے یہ بات سن کے اس کو تسلی ہو گئی، لیکن نور خان کی آنکھوں کا غصہ دیکھنے والا تھا، جیسے اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہو۔ اب روز زرتاج پھپھو کے گھر سونے چلی جاتی اور صبح میں واپس آ جاتی۔ جب نور خان نے دیکھا کہ اب تو زرتاج بالکل ہاتھ نہیں لگ رہی تو اس کی تڑپ اور غصے نے اس کا دماغ اور خراب کر دیا۔ زرتاج بھی یہ سوچ کر خاموش رہی کہ اب تو میں پھپھو کے پاس ہی سویا کروں گی، اور تھوڑے دنوں میں شیر خان بھی آ رہا ہے، خاموش رہنے میں ہی عزت ہے۔ لیکن دوسری جانب نور خان نے زرتاج پر بد کرداری کا الزام لگانے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ اس نے ہر طرف یہ بات پھیلا دی کہ شوہر کی غیر موجودگی میں زرتاج نے راتیں گھر سے باہر گزارنی شروع کر دی ہیں، جبکہ اس کا خاوند اس کی ذمہ داری مجھ کو سونپ کے گیا تھا۔ اس نے زرتاج کا چکر ایک ایسے بندے کے ساتھ شو کروایا جو ایک دن پہلے ہی گاؤں چھوڑ کے پردیس کمانے گیا تھا۔ اس نے اپنے جیسے 4 لڑکے اور اکٹھے کیے، جن لوگوں نے یہ گواہی دی کہ زرتاج پھوپھی ساس کے گھر سونے کا بہانہ کر کے رات کو کسی مذکورہ شخص کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد گھر واپس لوٹ آتی ہے۔ گواہوں نے بھی کہا کہ نور خان درست کہہ رہا ہے، زرتاج بد کرداری کے راستے پر چل پڑی ہے۔ ان لوگوں نے اور اپنے دوستوں کو اس الزام میں شامل کر لیا اور سب اکٹھے ہو کر مولوی صاحب کے پاس گئے، ان کو مسئلہ بیان کیا اور ان کی رائے مانگی۔ مولوی صاحب بیچارے گاؤں کے سیدھے سادے آدمی تھے جو ان کی باتوں میں آ گئے۔ مولوی صاحب بولے، تم میں سے کتنوں نے اس عورت کو بد کرداری کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ وہ آوارہ لڑکے بولے، ہم رات کو اس کی نگرانی کرتے تھے، پھر ایک دن اس کا تعاقب کیا۔ ان لوگوں نے ایسی من گھڑت کہانی سنائی کہ فتویٰ لیں اور جرگہ بلوا لیں۔ اب یہ لوگ اپنی برادری کے بڑوں کے پاس آئے، مولوی صاحب کا حوالہ دیا اور جڑکے کے لیے کہا۔ انہوں نے جواب دیا کہ لڑکی کے شوہر کو آ لینے دو اور اس شخص کو بھی پیش کرو جس کے ساتھ تم اس عورت پر بدکل چلنی کا الزام لگا رہے ہو۔ یہ لڑکے بولے کہ وہ شخص تو پہلے ہی سزا کے ڈر سے یہاں سے بھاگ گیا ہے،
لیکن یہ بہتان لگانے والوں کے سر پر تو خون سوار تھا۔ کہنے لگے کہ ہم اس بد کردار لڑکی کو برداشت نہیں کریں گے، سب کو جلدی ہی فیصلہ لینا ہوگا۔ لازم ہے کہ اس بد کردار عورت کو نشان عبرت بنایا جائے تاکہ کوئی دوسری عورت اس قسم کی جرت نہ کرے۔ ان ظالموں نے اس نیک بی بی کے شوہر کے آنے کا بھی انتظار نہ کیا اور نہ ہی اس مقررہ مدت کا جس کے بعد ہی اس کو سزا دینی موجب ہوتی ہے۔ خود ہی ان لوگوں نے ایک گڑھا کھودا اور اس معصوم کو گڑھے میں ڈال کر خشت باری شروع کر دی۔ اس کا سسر اور پھپھی ساس اس کے بے قصور ہونے کی دہائیاں دیتے رہے، لیکن ان کی کسی نے بھی نہ سنی۔ زرتاج بھی کہتی رہی کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے مت مارو، لیکن گاؤں کے ان پڑھ لوگ کہاں سنتے تھے۔ خیر سے جب شیر خان آیا تو نور خان نے سرخرو ہو کر سارا قصہ سنایا اور گواہ پیش کیے۔ شیر علی کا والد اس کے سینے سے لپٹ کر خوب رویا اور بولا کہ میری بہو ایسی نہ تھی، وہ مجھ سے اجازت لے کے بہن کے گھر سونے جایا کرتی تھی۔ میری بہن نے بھی گواہی دی کہ وہ بے قصور ہے، لیکن ہماری کسی نے نہیں سنی اور میری بہو کو سزا دے دی۔ چند دنوں بعد ان میں سے ایک لڑکے کا ضمیر جاگا۔ وہ شیر خان کے پاس آیا اور بولا کہ تمہاری بیوی پر تمہارے کزن کی گندی نظر تھی۔ جب تمہاری بیوی نے اس کی خواہش پورا کرنے سے انکار کر دیا تو اس نے تمہاری بیوی ہی پر بد کرداری کا الزام لگا دیا۔ شیر خان غصے میں اپنی بندوق لے کے خالہ کے گھر پہنچا۔ دروازہ نور خان نے ہی کھولا اور اس نے 6 کی 6 گولیاں ہی نور خان کے سینے میں اتار دی اور خود روپوش ہو گیا، اور ایسا روپوش ہوا کہ دوبارہ کسی کو نظر نہ آیا۔